السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا امریکہ میں لگنے والی آگ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے؟ کیا اس آگ کا تذکرہ حدیث پاک میں ملتا ہے؟ حدیث پاک میں جس آگ کے لگنے کا ذکر ہے وہ کس مقام پر لگے گی اور لوگ اس وقت کیا کر رہے ہوں گے؟ وہ آگ کتنے دن تک لگی رہے گی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، جس نے جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ بولا وہ جہنم میں اپنا ٹھکانہ بنا لے۔ اس حدیث پاک کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اس بات سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے ہیں کہ ہم کسی جھوٹی بات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کریں۔ امریکی میڈیا کے مطابق کیلیفورنیا کے جنگلات میں کچھ دن قبل لگنے والی آگ تیزی سے پھیلتی اور سب کچھ خاکستر کرتی جا رہی ہے۔ اور حالت یہ ہوئی ہے کہ ریاستی انتظامیہ نے آگ بجھانے کے لیے 1000 قیدیوں کی بھی مدد حاصل کی ہے، مگر آگ ہے کہ بجھنے کا نام ہی نہیں لیتی اور تمام تر کوششوں کے باوجود صرف 8% آگ پر قابو پایا جا سکا ہے۔ اس آگ کی وجہ سے ہلاک ہونے والوں کی تعداد 16 بتائی جاتی ہے، جبکہ 12,000 سے زیادہ گھر جل کر راکھ کا ڈھیر بن چکے ہیں۔ سین 30,000 ایکڑ کا رقبہ شعلوں کی لپیٹ میں گڑ چکا ہے۔ اس آگ کے نتیجے میں نقصان کا تخمینہ 150 ارب ڈالر تک پہنچ چکا ہے۔ ارب پتی ہالی ووڈ اسٹار سڑکوں پر آ چکے ہیں۔ صورتحال اتنی خوفناک ہو چکی ہے کہ سپر پاور امریکہ کو بے گھر افراد کی مدد کے لیے عوام سے اپیل کرنا پڑی، جس کے بعد شہری بے گھر افراد کی مدد کے لیے کپڑے اور دیگر چیزیں عطیہ کر رہے ہیں۔ لوٹ مار کے خدشے کے پیش نظر نیشنل گارڈز کو تعینات کر دیا گیا ہے، جبکہ مقامی افراد نے اپنے گھروں کی حفاظت کے لیے گلیوں میں گشت شروع کر دیا ہے۔ بلا شبہ یہ تاریخ کی سب سے بڑی آگ ہے اور ایسی آگ اس سے پہلے کبھی دیکھنے سننے میں نہیں آئی۔ اسی لیے ہمارے بعض مسلمان بھائی اس آگ کو قیامت کی نشانیوں کے ساتھ جوڑ رہے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ان کی اس بات میں کتنی صداقت ہے، آج کی ویڈیو میں اسی بات کا جائزہ لیا جائے گا۔ ناظرین، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ بلا شبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ حجاز کی سرزمین سے آگ نکلے گی جس سے بصرہ میں اونٹوں کی گردنیں روشن ہو جائیں گی۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ حدیث اور تاریخ کے مسلمہ امام سمجھے جاتے ہیں، لکھتے ہیں کہ 654 ہجری میں جمعہ کے دن جمادی الثانی کی 5 تاریخ کو مدینہ طیبہ کی بعض وادیوں میں ایسی آگ پھیلی کہ جس کی لمبائی 4 فرسخ اور چوڑائی 4 میل تھی۔ وہ چٹانوں پر بہہ رہی تھی، یہاں تک کہ مدینہ طیبہ کی چٹانیں شیشے کی طرح ہو گئی، پھر وہ کوئلے کی طرح سیاہ ہو گئی۔ اس روشنی میں لوگ تیممہ شہر، جو کہ مدینہ طیبہ کے شمال میں 460 کلومیٹر کی دوری پر واقع ہے، تک جاتے تھے، اور یہ آگ 1 ماہ تک رہی۔ اہل مدینہ نے اسے یاد رکھا اور اس کے بارے میں اشعار بھی کہے۔ یہ آگ بھی اگرچہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، مگر قیامت کے بالکل قریب جس آگ نے نکلنا ہے وہ آگ اس آگ کے علاوہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ آگ لوگوں کو جمع کرے گی، ان کے ساتھ رات گزارے گی، یہاں وہ رات گزاریں گے، اور جہاں وہ قیلولہ کریں گے وہاں وہ قیلولہ کرے گی، اور ان کے ساتھ صبح کرے گی جہاں وہ صبح کریں گے۔ اس آگ کا تعلق قیامت کی علامات کبریٰ سے ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا امریکہ میں لگی آگ وہی آگ ہے؟ کیونکہ یہ آگ بھی وہی رات گزارتی ہے۔ جہاں لوگ رات گزارتے ہیں ان کے ساتھ قیلولہ کرتی ہے اور ان کے ساتھ ہی صبح کرتی ہے۔ اس بات کا جائزہ لینے کے لیے ہم حدیث طیبہ کی طرف پھر رجوع کرتے ہیں۔ حضرت حذیفہ بن یمان فرماتے ہیں کہ ہم لوگ آپس میں مذاکرہ کر رہے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور پوچھا، کیا باتیں چل رہی ہیں؟ کہا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک 10 نشانیاں نہ دیکھ لی جائیں، پھر انہیں شمار کر آیا۔ امام مہدی کی ظہور کے بعد یہ نشانیاں لگاتار آئیں گی۔ ان میں سے پہلی نشانی دھواں دجال کی آمد،
دابۃ الارض یعنی ایسا جانور جو لوگوں سے ہم کلام ہوگا، اس کا نکلنا، مغرب سے سورج کا طلوع ہونا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نازل ہونا، یاجوج ماجوج کا نکلنا، مشرق میں زمین کا دنس جانا اور مغرب میں زمین کا دنسنا، جزیرۃ العرب میں زمین کا دنسنا، اور یمن یا خضر موت کی جانب سے ایک آگ نکلے گی جو لوگوں کو محشر میں جمع کرے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت سے پہلے خضر موت سے ایک آگ نکلے گی جو لوگوں کو جمع کر دے گی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم شام میں رہائش اختیار کرنا۔ اس حدیث سے اور اس مضمون کی دوسری احادیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ قیامت کی سب سے آخری نشانی جو ظاہر ہوگی وہ اس بڑی آگ کا نکلنا ہے، جس کا نکلنا ابھی باقی ہے اور جس کے بعد مزید کوئی نشانی ظاہر نہیں ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں پر بہت سال آئیں گے جن میں دھوکہ ہی دھوکہ ہوگا۔ اس وقت جھوٹے کو سچا سمجھا جائے گا اور سچے کو جھوٹا، بددیانت کو امانت دار تصور کیا جائے گا اور امانت دار کو بددیانت، اور ربیضہ یعنی نااہل اور فاسق و فاجر لوگ قوم کی نمائندگی کریں گے۔ عرض کیا گیا، ربیضہ سے کیا مراد ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ نااہل اور فاسق شخص جو اہم معاملات میں عوام کی نمائندگی اور رہنمائی کا ذمہ دار بن جائے گا۔ اللہ پاک جس دن اس دنیا کی ہر چیز کو فنا کر کے دوبارہ زندہ کرے گا اور میدان حشر میں حساب و کتاب کے بعد نیکیوں کو جنت میں اور بروں کو دوزخ میں ڈال دے گا، اسی کا نام قیامت ہے۔ قیامت کی نشانیاں جس طرح مرنے سے پہلے بیماری کی شدت، موت کے سکرات اور نزاع کی حالتیں ظاہر ہوتی ہیں، ایسے ہی قیامت سے پہلے چند نشانیاں ظاہر ہوں گی۔ انہیں علامات قیامت یا قیامت کی نشانیاں کہتے ہیں۔ اور پھر جو نشانیاں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے وقوع میں آ چکی اور حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ظہور تک وقوع میں آتی رہیں گی، انہیں علامات صغریٰ کہتے ہیں۔ موجودہ زمانے میں بھی علامات صغریٰ میں سے کچھ نشانیاں ظاہر ہو چکی ہیں، جن میں سے چند ایک علامات درج ذیل ہے۔ نمبر 1، بے حیائی۔ آج کل کے دور میں بے حیائی بڑھتی جا رہی ہے۔ زناکاری اور شراب پینا عام ہے، لوگ ان چیزوں کو معیوب سمجھتے ہی نہیں، سرعام بے حیائی کے کام کیے جاتے ہیں۔ نمبر 2، عورتوں کی تعداد میں زیادتی۔ عورتوں کی بڑھتی ہوئی شرح بھی علامت قیامت میں سے ایک ہے۔ ایک اعداد و شمار کے مطابق صرف پاکستان میں عورتوں کی شرح 51% ہے، جبکہ مردوں کی شرح میں واضح کمی ہے۔ نمبر 3، والدین کی نافرمانی۔ آج کے دور میں اولاد اپنے والدین کی نافرمان ہوتی جا رہی ہے۔ ماڈرن ازم کے نام پر اولاد والدین کو پرانے ذہن کا سمجھتے ہوئے ان کی بات ماننے کی بجائے ان پر اپنی بات مسلط کرتے ہیں۔ والدین کے ساتھ 2 پل بیٹھنے کا وقت نہیں اور سہیلیوں کے لیے اپنے سب کام چھوڑ کر جا سکتے ہیں، بلکہ چھوڑ دیے جاتے ہیں۔ نمبر 4، نماز کی ادائیگی میں لاپرواہی۔ آج ہم نماز بھی ٹھیک سے ادا نہیں کرتے، دنیاوی خیالات وغیرہ دل و دماغ میں چل رہے ہوتے ہیں اور نماز کے فرائض و واجبات اور اس کے لوازمات کا بھی خیال نہیں رکھا جاتا۔ ایسی نماز کے بارے میں حدیث مبارکہ میں سخت وعید ہے۔ ارشاد نبوی ہے، اگر وہ اس نماز کا رکوع، سجود اور قرات مکمل نہ کرے تو نماز کہتی ہے، اللہ پاک تجھے برباد کرے، جس طرح تو نے مجھے ضائع کیا۔ پھر اس نماز کو اس طرح آسمان کی طرف لے جایا جاتا ہے کہ اس پر تاریکی چھائی ہوتی ہے اور اس پر آسمان کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور پھر اس کو پرانے کپڑے کی طرح لپیٹ کر نمازی کے منہ پر مارا جاتا ہے۔